ایک بڑے سے دریا کے کنارے کالو نام کا ایک مچھیرا رہتا تھا۔ اس کے پاس کوئی بڑی کشتی نہ تھی کہ وہ دریا کی گہرائی میں جا کر مچھلیاں پکڑتا، اسی لیے وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر گھنٹوں مچھلیوں کے جال میں پھنسنے کا انتظار کرتا۔ روز اس کے جال میں ایک آدھ مچھلی پھنس ہی جاتی اور اسے بیچ کر وہ اپنے گھر کے لیے کھانا وغیرہ خرید لیتا۔ اس کے گھر میں اس کی ایک بیمار بیوی اور 2 چھوٹے بچے تھے۔ آج بھی مچھیرا صبح سے ہی اپنے جال کو بچھائے بیٹھا تھا، مگر ابھی تک کوئی مچھلی اس کے جال میں نہ پھنسی۔ اسی طرح وہ کئی گھنٹے بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ اچانک اس کے مچھلی پکڑنے والے کانٹے میں ہلچل محسوس ہوئی۔ ارے واہ، آج تو لگتا ہے کوئی بڑی مچھلی ہاتھ لگی ہے۔ یہ جال کافی بھاری ہو رہا ہے، آج مجھے دگنی قیمت وصول ہوگی۔ جیسے ہی اس نے جال اوپر کی طرف کھینچا، اس میں ایک بہت بڑی سنہری مچھلی تھی۔ یہ مچھلی دکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس مچھلی کے بھاؤ کچھ زیادہ ہی لگیں گے۔ اے اچھے انسان، کیا تم میری جان بخش سکتے ہو؟ کالو مچھیرا مچھلی کو بولتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا تم بول سکتی ہو؟ میں نے آج تک کبھی کسی مچھلی کو بولتے ہوئے نہیں سنا۔ ہاں، میرے پاس کچھ جادوئی طاقتیں ہیں۔ میں لوگوں کی باتیں سمجھ بھی سکتی ہوں اور ان سے ہم کلام بھی ہو سکتی ہوں۔ واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں تمہیں منڈی میں بیچوں تو تمہارے دام تو بہت زیادہ لگیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایک مہربان انسان ہو اور تم مجھے جانے دو گے۔ میں تمہاری کوئی سی 3 خواہشات کو پورا کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تم پر بھروسہ کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ میری سب سے پہلی خواہش ہے کہ میری بیوی جو بہت بیمار ہے اور اپنے پیروں پر چل نہیں سکتی، وہ بالکل صحت مند ہو جائے اور اپنے پیروں پر چلنے لگے۔ ٹھیک ہے، اب تم مجھے اپنی دوسری خواہش بتاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی صحیح ہے۔ اب میں گھر جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا میری بیوی ایک دم صحت مند ہوئی یا نہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو تم یہاں دریا کے کنارے آ کر سنہری مچھلی کو یاد کرنا، میں فوراً یہاں آ جاؤں گی۔ اس کے بعد مچھیرا اپنے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی مچھیرا اپنے گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اسے ساری کہانی سنائی۔ ان کے بچے بھی ان کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ تبھی اس کا بڑا بیٹا بولا، ابا جان، آپ کو چاہیے تھا آپ ان سے بہت سارے پیسے مانگتے تاکہ ہمیں اس پرانے گھر میں نہ رہنا پڑتا اور نہ ہی یہ پرانے کپڑے پہننے پڑتے۔ پیارے بچوں، صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس کی بات پر اس کے دونوں بیٹے خاموش ہو گئے۔ دوسرے روز جب مچھیرا مچھلیاں پکڑنے جا رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے کانٹا گر کر ٹوٹ گیا۔ ارے یہ کیا، اب میں مچھلیاں کیسے پکڑوں گا؟ تبھی وہاں پر سنہری مچھلی آئی اور اس نے مچھیرے سے پوچھا کہ وہ اداس کیوں ہے۔ مچھیرے نے اسے بتایا کہ اس کا مچھلی پکڑنے والا کانٹا ٹوٹ چکا ہے۔ سنہری مچھلی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اور تبھی وہاں پر ایک نیا کانٹا بن کر آ گیا۔ مچھیرے نے مچھلی کا شکریہ ادا کیا تو مچھلی نے کہا کہ یہ تمہاری ہی رحم دلی کا انعام ہے۔ ابھی تمہاری ایک خواہش باقی ہے جو میں ضرور پوری کروں گی۔ یہ سارا منظر گاؤں کا ایک موٹا چور دیکھ رہا تھا۔ مچھیرے کے وہاں سے جاتے ہی وہ چور آیا اور اس نے اس مچھلی کو پکڑ لیا۔ تمہیں میری بھی 3 خواہشات کو پورا کرنا ہوگا۔ مچھلی نے اس کی خواہشات پوچھیں۔ موٹے چور نے کہا، سب سے پہلے میرے اس گھر کو ایک بہت ہی عالی شان محل میں تبدیل کر دو۔ مچھلی نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ موٹے چور نے مڑ کر دیکھا تو اس کا گھر ایک بہت ہی عالی شان بنگلے میں تبدیل ہو چکا تھا، جس کی دیواریں یہاں سے بھی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے بعد موٹے چور نے اپنی دوسری خواہش بتائی کہ وہ بہت سے ہیرے اور جواہرات چاہتا ہے۔ مچھلی نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ موٹا چور یہ سب دیکھ کر لالچی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ خواہش تو پوری ہو ہی گئی ہے، کیوں نہ میں اس مچھلی کو قید کر کے اپنے پاس ہی رکھ لوں تاکہ یہ میری باقی خواہشات کو بھی پورا کر سکے۔ اس نے مچھلی کو اپنی تیسری خواہش بتائی کہ تمہیں عمر بھر میرا غلام بن کر رہنا پڑے گا۔
مچھلی اس کی یہ خواہش سن کر غصے سے لال ہو گئی۔ مچھلی نے کہا، میں نے تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی، مگر تم ایک بہت ہی لالچی انسان ہو۔ تمہیں تمہارے لالچ کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ مچھلی کے یہ کہتے ہی وہاں سے سارے ہیرے اور جواہرات غائب ہو گئے اور موٹے چور کا گھر پہلے سے بھی بری حالت میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد مچھلی نے رونا شروع کر دیا۔ مچھلی کے رونے سے بارش ہونے لگی اور سمندر کا پانی بھی اوپر اٹھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر طوفان جیسی حالت ہو گئی۔ مچھیرا، جو کہ وہاں پر اپنی تیسری خواہش کو پورا کروانے آیا تھا، وہ یہ سب دیکھ کر آگے بڑھا اور مچھلی سے کہا، مچھلی، میری تیسری خواہش یہ ہے کہ تم ابھی رونا بند کر دو۔ مچھیرے کی بات سن کر مچھلی نے رونا بند کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا پانی سمندر میں واپس بیٹھ گیا۔ موٹے چور نے مچھیرے سے کہا، تمہارا بہت شکریہ، تم اپنے لیے کوئی بھی قیمتی چیز مانگ سکتے تھے، مگر تم نے میرے لیے میری جان بچا کر بہت بڑا احسان کیا۔ یہ کہنے کے بعد موٹا چور وہاں سے فوراً بھاگ گیا۔ مچھلی بھی واپس پانی میں اتر گئی اور پھر کبھی واپس وہ مچھلی کسی کو نظر نہیں آئی۔